کیا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں؟ ہندوستان یعنی انڈیا کو صرف ہندوؤں نے آزاد کروایا؟ کیا یہی حقیقت ہے؟ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ یا تو وہ لوگ ہسٹری جانتے نہیں یا نفرت کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا۔ انڈیا گیٹ پر 95,300 شہیدوں کا نام لکھا ہوا ہے، جنہوں نے انڈیا کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان 95,300 شہیدوں میں سے 65,945 مسلمانوں کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی میں 65% مسلمانوں کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے کی، اور 1790 میں پہلی مرتبہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے فوج کے ذریعے انگریزوں سے جنگ کی، جس میں راکٹ اور توپ کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس حملے کے بعد انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ہندوستان کے لوگ اب چپ رہنے والے نہیں ہیں، وہ آزادی لے کر ہی چھوڑیں گے۔ بیگم حضرت محل پہلی جنگ آزادی کی گمنام ہیروئن تھی، جنہوں نے برطانوی چیف کمشنر کو دہشت میں ڈال دیا تھا، اور 30 جون 1857 کو چنپاٹ کے مقام پر انگریزوں سے جنگ کی اور انگریزوں کو شرمناک ہار دی۔ ہندوستان کی پہلی جنگ عظیم کی قیادت اور رہنمائی مولوی احمد اللہ شاہ نے کی۔ سب سے پہلے اشفاق اللہ خان کو 27 سال کی عمر میں برطانوی راج کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران ایک ہندوستانی اسکالر اور انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر مسلم رہنما تھے۔ ایم عامر حمزہ نے انڈین نیشنل آرمی کے لیے ملٹی ملین روپیہ دیے۔ ان کا خاندان اب غریب ہے، تمل ناڈو میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ مہمن عبدالحبیب یوسف مرفانی نے تقریباً 1 کروڑ روپے کی اپنی پوری جائیداد انڈین نیشنل آرمی کو دے دیا۔ شہنواز خان ایک سپاہی، سیاستدان اور انڈین نیشنل آرمی میں ایک چیف آفیسر اور کمانڈر تھے۔ نیتا جی کی وزارت میں 19 وزراء تھے، ان میں سے 5 مسلمان تھے۔ مہاتما گاندھی کے ذریعے شراب کی دکان کے خلاف اٹھائے گئے احتجاج میں 19 شرکاء میں 10 شرکاء مسلمان تھے۔ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنے والے پہلے بادشاہ تھے، جن کی وجہ سے 1957 کی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی۔ ثریا طیبہ جی ایک مسلمان خاتون تھی، جنہوں نے موجودہ ہندوستانی نیشنل فلیگ کو ڈیزائن کیا۔ بہار کے 3 نواب، جنہوں نے آزادی کے مکمل منصوبے بنائے۔ مسلمان نے آزادی کی جدوجہد کے لیے مسجدیں استعمال کی۔ جب ایک امام اتر پردیش کی ایک مقدس مسجد میں ہندوستانی آزادی کے بارے میں خطاب کر رہے تھے تو برطانوی فوج نے تمام مسلمانوں کو گولی مار دی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی اور ان کے ساتھی مفتی صدر الدین خان، سید کفایت علی کافی اور دیگر بہت سے مسلمان علماء نے دہلی کی جامع مسجد سے بیک وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان اس جنگ کو اپنا مذہبی سمجھتے ہوئے لڑے اور اپنے دیش کے لیے جان قربان کر دیے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمان خود اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے اور تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں کرتے، تو جو کہتا ہے وہ سن لیتے ہیں اور ان کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔